اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9-10 محرم کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ اس وظیفہ کی بے پناہ برکات اور صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے آپ بڑی سے بڑی حاجت اور ضرورت سے انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کا وظیفہ حاجت ایک خاص روحانی عمل ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کی سہولت کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے ذرا تحمل اور حب علی دل میں رکھتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کے تمام ہونے پر آپ کے بہت سارے تحقیقی اور علمی نظریات جو کہ درست سمت میں نہ تھے انشاءاللہ صراط مستقیم پر مرکوز ہو جائیں گے۔ ناظرین، ماہ محرم حرمت، عزت، قربانی اور حق کو باطل سے الگ کرنے والا عظیم روحانی وقت ہے۔ ماہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں روح زمین پر ایک خاص قسم کی روحانی طاقت اپنا نزول کرتی ہے۔ ناظرین، بے شک یہ روحانی طاقت مولا حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہے جنہوں نے میدان کربلا میں حق کو باطل سے الگ کر کے دین اسلام کے حقیقی وجود کو مجروح ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، آپ ہر نماز میں درود ابراہیمی کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ نماز کا لازمی جز ہے، یعنی نماز بھی محمد وآل محمد پر درود و سلام بھیجنے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور تمام تر اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کی ہی مقدس نسبت سے اللہ کی ذات مبارکہ محمد وآل محمد پر درود و سلام بھیجتی ہے، کیونکہ ماہ محرم کے پہلے 10 مقدس دن حق کو باطل سے الگ کرتے ہیں، خیر کو شر سے الگ کرتے ہیں اور صحت کو نحس سے الگ کرتے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام ہی وہ مقدس ذات ہیں جنہوں نے ماہ محرم میں حق اور باطل کی تقسیم کو عملی جامہ پہنایا۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی مقدس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں 9 محرم اور 10 محرم کی افضل ترین نفل عبادت درود ابراہیمی کی ہے۔ درود ابراہیمی ناظرین محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذریعہ حاجت بھی ہے اور اہل بیت کی محبت کا ثبوت بھی۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں ان مقدس دنوں کی روحانی طاقت سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 9 محرم کا نفلی روزہ رکھنا ہے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ آل محمد کی نسبت سے ہی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، 9 اور 10 محرم کا روزہ کا حوالہ سنت اور روایات سے ثابت ہے، اور صدقہ کے بارے میں سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ جس بھی نسبت سے ادا کیا جاتا ہے فیض بھی اسی نسبت سے جاری ہوتا ہے، اور حب علی رکھنے والوں کے لیے آل محمد کی مقدس نسبت سے بڑھ کر اور کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے آل محمد کی نسبت سے صدقہ ادا کریں، کیونکہ یہی نسبت دنیا اور آخرت میں باعث نجات ہے اور اہل ایمان کے لیے حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، صدقہ ادا کرنے کے بعد آپ نے فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز میں 33 بار درود ابراہیمی، 33 بار دعائے نادی علی صغیر اور 33 بار سورہ عصر کی تلاوت ہاتھ کے پوروں پر اپنی حاجت کو گمان رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ ناظرین، عصر کے وقت کے لیے وظیفہ آپ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں کر سکتے ہیں، کیونکہ عصر کا وقت امام کی شہادت کا وقت ہے، اس لیے آپ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں یہ وظیفہ عصر کی نماز کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 محرم وہ عظیم وقت ہے جس میں مولا حسین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حق اور باطل کے نظریات کو قائم کیا۔ ناظرین، 33 بار دعائے نادی علی، 33 بار سورہ عصر اور 33 بار درود ابراہیمی
9 اور 10 محرم کی افضل ترین نفلی عبادت بھی ہے اور حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے محبت اور یقین کامل سے یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ آل محمد کی خاک کا صدقہ ضرور نصیب ہوگا۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر آل محمد کی نظر کرم فرد پر ایک بار ہی ہو جائے تو وہ فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال اور صاحب کمال بن جاتا ہے۔ آل محمد کی نظر کرم سے انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کسی بھی حاجت کا سامنا نہیں رہے گا، اور ایسا ناظرین اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ سخیوں کے در کے فقیر بھی حقیقت میں دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کامل مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ مکمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کی بندش و رکاوٹ، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات اور ناگہانی آفات سے نجات پائیں گے، یعنی زندگی میں حائل ہونے والے ہر روحانی اور جسمانی مسئلے سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو 9-10 محرم کے وظیفہ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل بتائیں گے کہ اگر آپ یہ عمل 9 محرم یا 10 محرم کو کر لیں تو آنے والی نسلیں بھی آپ کی ہر قسم کی حاجت سے محفوظ رہیں گی۔ یہ عمل ناظرین نقش ناد علی کا ہے، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ماہ محرم کے پہلے 10 مقدس دنوں میں ایک خاص قسم کی روحانی طاقت روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہے، جو کہ حق کو باطل اور صحت کو نحس سے الگ کرتی ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس عظیم ترین روحانی وقت میں حاجت کے لیے کیا گیا کوئی بھی روحانی عمل رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس مقدس وقت میں نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کرتے ہیں تو اس خاص وقت کی روحانی طاقت کا فیض بھی اس نقش مبارک میں ضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نقش ناد علی کی نسبت اہل بیت سے ملتی ہے اور اس نقش مبارک کا فیض بھی اہل بیت کی نسبت سے ہی جاری ہوتا ہے۔ ناظرین، علم روحانیت میں نقش ناد علی واحد ایسا نقش مبارک ہے جس میں بیک وقت اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا ظہور ہوتا ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں نقش ناد علی کے تمام تر فضائل و برکات کو تحریر کرنے کے لیے دنیا کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو تب بھی ایسا ممکن نہیں کہ نقش ناد علی کے تمام تر فضائل و برکات کو تحریر کیا جا سکے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ 9 محرم یا 10 محرم کو نقش ناد علی کا فیض حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو آپ تا زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رشتہ کی بندش اور رکاوٹ، اولاد کی بندش، رزق کی بندش، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف اور فوبیا اور ہسٹیریا جیسے مسائل سے نجات پاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آل محمد کی قدموں کی خاک کا صدقہ ہے جو آپ نقش ناد علی اور خاک شفا تسبیح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ ماہ محرم اہل بیت کی محبت سے فیض حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بڑی سے بڑی حاجت اور مشکل کا شکار ہیں تو آل محمد کی محبت دل میں رکھتے ہوئے نقش ناد علی تحریر کریں تو انشاءاللہ آل محمد کی محبت کی قسم پہاڑ جیسی مشکل سے بھی آپ نجات پائیں گے۔ ناظرین، بے شک نقش ناد علی کے تمام تر فضائل و برکات کو تحریر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس نے مدد کے لیے علی کو پکارنا ہے تو بے شک علی ہی مدد کو آتے ہیں، کیونکہ علی ہی حاجت روا ہیں، علی ہی مشکل کشا ہیں اور علی ہی شیر خدا ہیں۔ اس بابرکت نقش کو تحریر کرنے کے لیے یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے نقش ناد علی تحریر کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اہل بیت کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔